خدا ان کے پاک نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم خدا کے پاک کلام کی روشنی میں سیکھیں گے کہ ایمان لانے سے کیا مراد ہے۔ ایمان ہی کے وسیلہ سے ہم ایماندار کہلاتے ہیں۔ ایمان ہماری زندگی کا اور عقیدے کا بنیادی حصہ ہے، اور ایمان لانے والا ایماندار ہوتا ہے۔ ایمان کی کتاب اس کے 16ویں باب کی 30ویں اور 31ویں آیت کے مطابق پالوس و سلاس سے پوچھا گیا کہ میں کیا کروں کہ نجات پاؤں، تو انہوں نے جواب دیا کہ یسوع پر ایمان لاؤ تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ اور ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم مسیح پر ایمان لائے ہیں، اور ایمان لانے کے باعث ہم ایماندار کہلاتے ہیں۔ اور آج ہم جب خداوند کی میز میں شریک ہوں گے تو ہم اپنے ایمان کا اظہار، اعلان اور اقرار کریں گے۔ خداوند یسوع مسیح کی عظیم قربانی کو یاد کریں گے، خدا کے حضور اس کے لیے شکر ادا کریں گے، اور سب سے بڑھ کر ہم جب پاک شام میں شریک ہوتے ہیں تو اپنی نجات کی خوشی کو مناتے ہیں، اپنے نجات یافتہ ہونے کا اعلان اور اقرار کرتے ہیں۔ اور نجات انسان کے لیے بڑی بنیادی ہے اور اہم ہے، اور دنیا میں ہر انسان کے لیے نجات انتہائی ضروری عمل ہے۔ اس لیے خدا نے اسے اپنے بیٹے میں مکمل کیا اور فراہم کیا۔ رومیو 10واں باب اس کی 9ویں آیت میں خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا ہے تو نجات پائے گا۔ اس ایک آیت میں خدا کا بندہ دو بنیادی چیزوں کے بارے میں ہمیں تعلیم دیتا ہے جو ہمارے پورے ایمان کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دل سے ایمان لاؤ کہ خدا نے مسیح کو مردوں میں سے زندہ کیا ہے۔ مسیح کا مردوں میں سے زندہ ہونا یہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی اور اس کی خدمت کا بنیادی نقطہ ہے، اور ہمارے ایمان کی بڑی بنیادی چیز ہے۔ خدا نے مسیح کو مردوں میں سے زندہ کیا، کیوں؟ کیونکہ وہ اس لائق ہے کہ اسے مردوں میں سے خدا زندہ کرتا۔ خدا یسوع مسیح کیسے لائق ہے کہ خدا اسے مردوں میں سے زندہ کرتا؟ کیونکہ اس نے کامل زندگی گزاری، اس نے کامل خدمت سر انجام دی، اور اس نے کامل قربانی خدا کے حضور گزاری۔ یہ چیزیں خدا یسوع مسیح کو اس قابل بناتی ہے کہ خدا اسے مردوں میں سے زندہ کرے۔ اور جب خدا نے مسیح کو مردوں میں سے زندہ کیا تو یہ اس کی ساری زندگی اور ساری خدمت پر تصدیق کی مہر دی۔
اور جب ہم مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے پر ایمان لاتے ہیں تو اس سے مراد صرف جی اٹھنے پر ایمان لانا نہیں ہے، بلکہ اس کی ساری زندگی، خدمت اور اس کے سارے کام پر ایمان لانا ہے۔ جب ہم مسیح یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے پر ایمان لاتے ہیں تو ہم اس کے تجسم پر ایمان لاتے ہیں، ہم اس کی زمینی زندگی پر ایمان لاتے ہیں، ہم اس کے دکھ اٹھانے پر ایمان لاتے ہیں، ہم اس کے مصلوب ہونے پر ایمان لاتے ہیں، ہم اس کے دفنائے جانے پر ایمان لاتے ہیں۔ اس لیے خدا کا بندہ کہتا ہے کہ تم دل سے ایمان لاؤ کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا ہے تو نجات پاؤ گے۔ اور جب ہم مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم مسیح کی ساری زندگی، ساری خدمت پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ خدا نے اسے مردوں میں سے اس لیے زندہ کیا کیونکہ اس نے اس کی ساری خدمت کو، ساری زندگی کو، ساری قربانی کو اپنے حضور میں قبول فرمایا ہے۔ خدا نے اسے مردوں میں سے اس لیے زندہ کیا تاکہ وہ اسے سر بلند کرے۔ خدا نے اسے مردوں میں سے اس لیے زندہ کیا تاکہ اسے اپنی دائنی طرف بٹھائے اور اپنا سارا اختیار اسے دے، جہاں سے وہ مسلسل ہمارے لیے شفاعت کرے۔ خدا نے اسے مردوں میں سے اس لیے زندہ کیا تاکہ وہ دوبارہ آئے اور اپنی ابدی بادشاہت کو قائم کرے۔ تو خدا یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا اس کی جی اٹھنے سے پہلے کی زندگی کی تصدیق کرتا ہے اور اس کے جی اٹھنے کے بعد کی زندگی کی تصدیق کرتا ہے۔ تو ہم اس کی ساری خدمت پر ایمان لاتے ہیں جب ہم اس کے جی اٹھنے پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری چیز جس کے بارے میں تلاوت کردہ حوالہ میں کہا گیا ہے، وہ کہا گیا ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور زبان پر وہی بات آتی ہے جو دل میں ہوتی ہے، اور جب ہم یسوع کو خداوند کہتے ہیں تو ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ ہمارا بادشاہ ہے، ہم اس کی حاکمیت پر، حکمرانی پر ایمان لاتے ہیں، ہم اسے اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں۔ اور یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر ایک خاص چیز کو پیدا کرتی ہیں اور وہ ہے فروتنی۔ جب ہم اسے خداوند مانتے ہیں، یعنی اس کی حاکمیت کو مانتے ہیں، اس کی بادشاہت کو مانتے ہیں، تو ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ تو خداوند ہے اور ہم کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ تیرے اختیار میں ہے اور ہم کچھ نہیں ہے۔ جب ہم اپنی زبان سے اس کے خداوند ہونے کا اقرار کرتے ہیں تو ہم فروتنی اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور جب ہم مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے پر ایمان لاتے ہیں تو ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہمیں نجات بخشی ہے، بچایا ہے، بحال کیا ہے۔ ہم اپنے پے نجات حاصل نہیں کر سکتے، اور یہ دونوں چیزیں ہم میں فروتنی اور عاجزی کو پیدا کرتے ہیں کہ نہ تو ہم خود نجات حاصل کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی اختیار ہے۔ ہم خداوند کے تابع ہیں، سارا اختیار، سارا جلال اس خداوند کا ہے۔ تو ہم میں حلیمی اور فروتنی پیدا ہوتی ہے، اور جو صحیح طور پر خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ حلیم اور فروتن ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ گنہگار ہے جس پر خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے فضل کیا ہے۔ اور خدا حلیمی اور فروتنی کو پسند کرتا ہے۔ تمثال کی کتاب اس کے 30 باب کی 34ویں آیت کے آخر میں لکھا ہے، خدا فروتنوں پر فضل کرتا ہے، اور فروتن وہ ہوتا ہے جو حقیقی ایماندار ہوتا ہے۔
اور یعقوب چوتھا باب اس کی 6ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے پر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے. اور توفیق سے مراد ہے انہیں برکت دیتا ہے، انہیں بحال کرتا ہے، انہیں نجات دیتا ہے. انہیں جو فروتن ہوتے ہیں، جو اپنے آپ میں کچھ نہیں پاتے، وہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے انہیں ہر چیز عطا کی ہے. وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا نے انہیں اپنے بیٹے کے وسیلہ سے نجات بخشی ہے، ان پر فضل کیا ہے. اور ہم اپنے کاموں سے خدا کو خوش نہیں کر سکتے ہیں. اور حلیم اور فروتن ہمارا منجی خداوند یسوع مسیح ہے، جس کے بارے میں نبیوں نے پیشن گوئی کی کہ وہ حلیم ہے. کیونکہ ہمارا منجی خداوند یسوع مسیح حلیم ہے، اس لیے ہم بطور ایماندار بھی حلیم ہوتے ہیں. اور جب ہم اس کے خداوند ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اس کے مردوں میں سے جیتے کا اقرار کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، تو ہم اپنی خودی کا انکار کرتے ہیں. اور جب ہم خودی کا انکار کرتے ہیں تو ہم مسیح یسوع کے سچے پیروکار بنتے ہیں. اس نے کہا تھا کہ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے اپنی خودی کا انکار کرے، اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے. لیکن جو اپنے اندر کسی بھی طرح کا تکبر رکھتے ہیں، غرور رکھتے ہیں، یا کسی خاص نعمت یا کسی خاص چیز کی وجہ سے وہ مغرور ہوتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن بناتے ہیں. کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے. میں اور آپ کیسے فروتن ہو سکتے ہیں؟ حقیقی ایمان کے وسیلہ سے. اور پھر یعقوب چوتھا باب اس کی 7ویں آیت میں جیسے ہی وہ بیان کرتا ہے کہ وہ فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے، تو وہ کہتا ہے پس خدا کے تابع ہو جاؤ. میں اور آپ کیسے فروتن ہو سکتے ہیں؟ خدا کے تابع ہوتے ہیں. اور تابع وہ ہوتا ہے جو اس کے حکموں پر عمل کرتا ہے، جو اس کے حکموں کو اپنی زندگی میں بجا لاتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے. اور خدا کتابیں وہی ہوتا ہے جو اس پر حقیقی طور پر ایمان لاتا ہے، اس کے حکموں پر عمل کرتا ہے. خدا کے پاک کلام میں خدا کا بندہ کہتا ہے کہ بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. ابلیس ہمیشہ سے خدا کا نافرمان ہے، اور وہ انسانوں کو بھی یہ طاقت بخشتا ہے اپنے اختیار کے باعث کہ وہ خدا کے نافرمان ہو. ابلیس کبھی نہیں چاہتا کہ ہم خدا کی فرما برداری کریں، لیکن مسیح کے جی اٹھنے سے اس نے عبرانیہ 2 باب اس کی 4 اور 15 آیت کے مطابق اس نے جسے موت پر قدرت حاصل تھی نیست اور نابود کر دیا. اور جو موت کے ڈر سے ابلیس کے غلام تھے انہیں چھڑا لیا. تو ہم جب مسیح یسوع کے جی اٹھنے پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم نجات حاصل کرتے ہیں، کیونکہ خدا نے ہمیں ابلیس کے قبضے سے، اس کی غلامی سے چھڑا لیا ہے. اور اب ہم اس کے ساتھ یا اس کے حکم کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے، بلکہ خدا کی تابع رہ کر زندگی بسر کرتے ہیں. اور جب ہم خدا کے تابع رہ کے زندگی بسر کرتے ہیں تو خدا کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں. اور جب ہم خدا کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں تو ابلیس کا مقابلہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں خدا کی نافرمانی کرنے میں جو ہے وہ مدد کرتا ہے.
لیکن ہم جب اس کی مسلسل فرما برداری کرتے ہیں تو پھر ہم ابلیس کا مقابلہ کرتے ہیں، اور جب مسلسل ہم خدا کے تابع رہتے ہیں، اس کی فرما برداری کرتے ہیں، تو ابلیس کا مقابلہ کرتے کرتے اب وہ سے بھاگ جاتا ہے۔ اور آخری چیز جو آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا ان کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ کیسے ہم خدا کے نزدیک جا سکتے ہیں؟ حلیمی اور فروتنی کے ساتھ، حقیقی ایمان کے ساتھ۔ اور حقیقی ایماندار وہ ہے جو خدا کی رفاقت کا متلاشی ہو، اس کی تلاش میں ہو، اس کی بھوک اور پیاس اس کے اندر ہو۔ جیسے زبور نویس کہتا ہے، جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ویسے ہی اے خدا میری جان تیرے لیے ترستی ہے۔ وہ خدا کی عبادت کے لیے، خدا کی رفاقت کے لیے، خدا کی حمد و ستائش کے لیے اس کے اندر بھوک اور پیاس ہو۔ اور یہ عبادت پرستش خدا کی محبت میں وہ کرتا ہو، نہ کہ لوگوں کے لیے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اور جو عبادت پرستش بندگی ستائش خدا کے لیے کی جاتی ہے وہ خدا کے حضور قبول ٹھہرتی ہے، اور جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کی جاتی ہے وہ خدا کے حضور نہیں پہنچتی ہے۔ اس لیے آج جب ہم خدا ان کی میز میں شریک ہوں گے تو اس سے پہلے ہمیں اپنے ایمان کا اقرار کرنا ہے۔ خدا کے پاک کلام میں یعقوب کہتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، اے دو دلوں اپنے دلوں کو پاک کرو۔ ہمیں اپنے کاموں کو جو گناہ کی طرف ہمیں لے کے جاتے ہیں اس سے اپنے آپ کو روکنا ہے، اپنے دل کو پاک کرنا ہے جو ہمیں گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ جب ہماری مضبوط رفاقت خدا کے ساتھ ہوگی، ہمارا مضبوط ایمان ہوگا۔ اور پاک کے شام میں ہم مسلسل اسی لیے شریک ہوتے ہیں تاکہ مسلسل ہم اپنے آپ کو جانچیں پرکھیں اور اپنے آپ کو خداوند کے پاک روح میں، اس کے بدن اور خون میں جو ہے مضبوط کریں اور روحانی طور پر بڑھوتری اور ترقی کو حاصل کریں۔ تو خداوند مجھے اور آپ کو بہتر طور پر خداوند میں اپنے ایمان میں قائم رہنے کی توفیق دے۔ اس پاک کلام کو صلہ سے Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.